کیونکہ مولانا صاحب اور ہمارے تعلق ہے تو ہم ان کے ساتھ آئے تھے، تو ہم نے کہا اس کو جا کے اس سے تھوڑا سا کچھ سیکھیں ہم لوگ، اور جو حالات بلوچ علاقے کے ہیں ان کو پتہ بھی ہے، ہم بتا دیں گے پختون علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو پتہ ہے، خاص طور پر جو زیارت میں جو واقعات ہوا، جو لوگ شہید ہوئے 40 کے قریب، جو ہناوڑک اور میں وہ آئے جو اب تک جو ہے نا کوئٹے میں زیارت کے دھرنا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں مولانا صاحب کی اس میں تھی، باقیوں کو ہم نے بتا دی۔ تو مولانا صاحب کے ساتھ سر کیا زیادتی ہو رہی ہے آپ کے مطابق؟ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے نا اس کے FIR کاٹے جا رہے ہیں، حال ہی میں جو بیان جو کسی زمانے میں ہم پہ ہوتے تھے، میں کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اپروچ کی ہے، دیکھیں کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو لوگ اس وقت پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ میں ہے وہ ان پارٹیوں کے نہیں ہے، ماں سوائے ایک دو آدمیوں کے۔ پیپلز پارٹی میں جو لوگ ہیں ایک دو کو چھوڑ کے جو جالے ہیں، باقی تو کوئی باپ سے آیا ہے، کوئی کہیں اور سے آیا ہے، اسی طرح یہی حال مسلم لیگ کا ہے۔ تو جو ریئل ایک ورکر ہوتا ہے کسی پارٹی کا، وہ وہاں پہ سارے جو ہے نا وہاں پہ بھیجے گئے ہیں۔ تو سر پھر اس سے کیا اخذ کیا جائے کہ وہاں پر حقیقی یا آپ کے مطابق سیاسی حکومت کی اور مضبوط حکومت کی بھی ضرورت ہے؟ تو چینج آپ میں کہتا ہوں ریاستی اداروں کو، اسلام آباد کو بلوچستان کے بارے میں جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق ان کا آئینی حق ہے، اس کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ فیڈریشن ہے۔ ملک کو 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلائیں، 18ویں ترمیم کے مطابق چلائیں، NFC کے مطابق چلائیں، لوگوں کو ان کی ووٹ کا حق دے دیں، ان کو حق کی حاکمیت دے دیں، ان کو سائل اور وسائل پہ کنٹرول دے دیں، تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اگر عوام کسی اور کو ووٹ دے گا اور ڈکلیئر کوئی اور ہوگا تو یہ چیزیں جو ہے نا مزید خرابی پیدا کر لیں۔ بلوچستان میں یہی ہوا ہے؟ بالکل یہی ہوا ہے۔ تو اصل ووٹ کس کو ملا ہے سر؟ اصل ووٹ جینین پارٹی جو تھے، بلوچستان کے 5-6 جینینس پارٹی ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں، ووٹ ان کو ملا ہے۔ ان میں کچھ علاقے ہیں جو ہمارے فیوڈلز ایریا ہیں یا قبائلی علاقے ہیں، ان میں بے شک ان کے بڑوں کو ملا ہے، لیکن میجارٹی جو ووٹس ہیں وہ تو 5-6 پارٹیاں ہیں۔ تو جو حکومت میں اس وقت ہیں ان کو آپ کے مطابق ووٹ نہیں ملا؟ میجارٹی کو نہیں ملا، میجارٹی کو ووٹ نہیں ملا ہے۔ اور اگر ہم CM صاحب کی بات کریں سر؟ میں ایک فرد کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اوورآل کہتا ہوں کہ میجارٹی کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہے۔ اچھا، تو پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا ہے کہ ملاقات ہو تاکہ یہ چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں، لیکن سر یہ جو جتنی ملاقاتیں آپ کی ہوئی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب یا شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی سوچ آپ نے کیا پائی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر حکومت کی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونکی صاحب جو کہ سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بڑا اہم بیان دیا تھا کہ بگٹی صاحب کو 15 روز میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ نے کوئی ایسی سوچ پائی ہے کہ ایسا کوئی امکان ہے کہ بلوچستان کے اندر کوئی تبدیلی آئے؟ میں نے اس سلسلے میں نہ ڈسکشن کی ہے، نہ ان لوگوں نے ڈسکشنز کی ہے۔ میں نے بلوچستان کے مسئلے پہ، کیونکہ مولانا صاحب تو ہمارے بڑے ہیں، اس کو تو بلوچستان میں اس وقت میجارٹی حاصل ہے، اپوزیشن لیڈر بھی اس کا ہے، اس کے 14 سیٹیں ہیں، اس کو سب چیزوں کا پتہ ہے۔ مطلب اگر میں کہوں ہاں خاقان عباسی صاحب کو یا PM صاحب سے ہم نے وہ کی، مولانا صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم کیونکہ مولانا صاحب اور ہمارے تعلق ہے تو ہم ان کے ساتھ آئے تھے، تو ہم نے کہا اس کو جا کے اس سے تھوڑا سا کچھ سیکھیں ہم لوگ، اور جو حالات بلوچ علاقے کے ہیں ان کو پتہ بھی ہے، ہم بتا دیں گے پختون علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو پتہ ہے، خاص طور پر جو زیارت میں جو واقعات ہوا، جو لوگ شہید ہوئے 40 کے قریب، جو ہناوڑک اور میں وہ آئے جو اب تک جو ہے نا کوئٹے میں زیارت کے دھرنا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں مولانا صاحب کی اس میں تھی، باقیوں کو ہم نے بتا دی۔ تو مولانا صاحب کے ساتھ سر کیا زیادتی ہو رہی ہے آپ کے مطابق؟ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے نا اس کے FIR کاٹے جا رہے ہیں، حال ہی میں جو بیان جو کسی زمانے میں ہم پہ ہوتے تھے تو اس کے FIR کاٹے جا رہے ہیں، جیسے امیر اعظم خان مرحوم پہ کوئی 10 FIR کاٹے گئے ہیں، تو جب وہ سینیٹر تھے، تو ہماری کوشش ہے کہ سیاسی پارٹیاں سیاسی بنیادوں پہ چیزوں کو لے لیں۔ گو کہ پاکستان میں ابھی پولیٹیکل پارٹیز نے جو کمپرومائز کی، ان کی وجہ سے سیاست کا اسپیس تنگ ہو گیا ہے۔ جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے جمہوریت کے لیے دی ہے، جمہوریت روز بروز ڈائناسور بنتا جا رہا ہے۔ اچھا، تو ملک صاحب آپ نے ملاقاتیں تو کی ہیں، ظاہر ہے آپ جس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں،
آپ کی سوچ کیا ہے سر کہ اگر پیپلز پارٹی یا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آتا تو آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ سر ہماری حکمت عملی تو یہ ہے کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں، چونکہ ہماری ایک پارٹی پاکستان بیس پارٹی ہے، ہماری چاروں صوبوں میں ہمارے اضلاع میں ہمارے دوست ہیں، تو ہم اپنی پارٹی کو منظم کر رہے ہیں، لوگوں کو شعور دے رہے ہیں، ایشو کو اجاگر کر رہے ہیں جس حد تک ہمیں اسپیس ملتی ہے، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں اپنی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو بھی بلوچستان یا ملک کے مسائل ہوں گے ان کو ہم اجاگر کر رہے ہیں۔ لیکن سر بلوچستان سے ہٹ کے اگر الیکشن کا، جیسے آپ نے بلوچستان کی حد تک بات کی، لیکن یہاں تو سر موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں نا بڑے۔ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ معیشت ہم نے سنبھالی ہے، ایران امریکہ کی جنگ کے حوالے سے حکومت کا موقف ہے، لیکن اس دوران پھر ایک نقطہ اٹھتا ہے کہ چلیں باہر کے ایشوز تو آپ نے حل کروا لیے، نو ڈاؤٹ آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، جو ملک کے اندر سیاسی ایشوز ہیں ان کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو ایران اور امریکہ کا جو ایشو ہے اس میں جو ڈپلومیسی کی ہے حکومت پاکستان نے وہ مثبت رہا ہے، اس کا ایک بہت اچھا کردار رہا ہے، لیکن انٹرنل مسئلے پہ خاص طور پر جو نئے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں ان کو، جیسے خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، اب کشمیر بھی ایشو ہو گیا ہے، ان کو پرائرٹی پہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ میں انٹرنل استحکام آئے گا سیاسی، ابھی بلوچستان ہے، بلوچستان میں جب سے یہ انسرجنسی ہے وہاں ڈیولپمنٹ متاثر ہے، ٹھیک ہے، وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، وہاں اچھی خاصی جو ہے نا لوگوں کی کاروبار متاثر ہوئی ہے، بارڈرز بند ہیں، تو اتنے یہ لوگ جو ہے نا کھائیں گے کیا؟ جب تمام اکنامیکل ایکٹیویٹیز فریز ہوں گے تو وہ لوگ کیا کھائیں گے؟ تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں سر کہ جو بارڈر کی بندش ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے؟ نہیں، بارڈر میں تو ہمارے 20-25 لاکھ لوگوں کی چولہے اس پہ جلتے تھے، وہ بند کر کے تو ہمیں نان شبینہ کا محتاج کیا ہوا ہے، وہ اس کو جو بھی نام دے دیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل ٹریڈ ہے جو ہم کرتے ہیں، ہم تو اس کو سمگلنگ نہیں کہتے ہیں۔ ہمارے 20-25 لاکھ لوگ جو ہے نا اس کام میں، بارڈر کے کام میں، مطلب ہم 5-6 جگہ بارڈرنگ کرتے ہیں۔ چمن پہلے بند ہو گیا، تفتان ہے آپ کا جو ہے نا، پنجگور ہے، چیدگی ہے، ادھر ماشکیل ہے، ادھر پھر مند ہے، ادھر گوادر ہے، یہ سارے جو ہے نا